ہم نکاح کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کل لوگوں نے نکاح کو ایک رسم سمجھا یا پھر نکاح کو جنسی تسکین کا سبب سمجھا، بس اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے۔ لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عرس کے ایام بھی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہوگی، بڑے بوڑھے بھی ہیں۔ میں بہت حیا کے پردے میں ایک بات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نکاح کا کیا ہے؟ انسان پوری زندگی غسل کرتا ہے، وہ غسل ہی ہے، غسل ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حضرت حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، اس سے زیادہ باحیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہیں، میں اپنے چھوٹے سے بہت کم علمی کی بنیاد پر اس سے بہتر الفاظ لانے سے قاصر ہوں، اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اور میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ پہلی بار اما ہوا پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ عمل جنت میں نہیں رہا ہوگا اس وقت تک، اس اعتبار کا جو دنیا میں ہوا، یعنی کہ جس سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو، اس اعتبار کا۔ میرے جملوں کی نزاکتوں پر غور کرتے جائیں، مفہوم مخالف مراد نہ لیں، ٹھیک؟ کہ اولاد کی ولادت کے حوالے سے پہلی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوئی۔ اس غسل کو جو میاں بیوی کے تعلقات کے بعد ادا کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا اور اس غسل کے بعد بڑی فرحت انبساط، بڑا سکون محسوس کیا، اور شوہر بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی شوہر کے لیے سکون ہے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا، شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ غسل جنابت کے بعد بڑا سکون اور انبساط محسوس ہوا۔ آدم علیہ السلام اس غسل کی لذت اور فرحتوں ہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں بلبل سدرہ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے اے آدم، آپ نے اس غسل کو کیسا محسوس کیا؟ کہا بہت فرحت ہے، انبساط ہے، خوشی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ہے۔ تو پتہ ہے یہ تو خوشی آپ کے دل کو ہوئی، آپ کو اس پر ملا کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کیا ملا؟ کہا جتنے آپ کے بدن سے غسل کے قطرے ٹپکے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا گیا ہے، اور جتنے قطرے غسل جنابت کے گرتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جائیں گے، اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے، اور ان کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ذرا اندازہ کر لیں، پوری زندگی کی عبادت انسان کرتا رہے، مثال کے طور پر 80 سال تک اگر آدمی رات دن عبادت کرے، اور ایک مرتبہ یہ بات میں غریب نواز کے ملفوظات سے پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے وہ میں اپنے جو ہے وہ اکابرین کی تحریر پر اعتماد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے یہ محققین طے کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کو اپنی کتب کے اندر غریب نواز کے ملفوظات کے حوالے سے، تو توجہ فرمائے۔ ایک آدمی جب غسل کرتا ہے تو کتنے قطرے ٹپکتے کوئی گن سکتا ہے؟ اور پھر ملفوظات غریب نواز کی روشنی میں کہ ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی اتنی تعداد میں پیدائش، اور قیامت تک کہ ان کی عبادت، اور ان کی عبادت کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پھر اپنے بچوں پہ پیار آ گیا، تو کہا اللہ کا نبی ہوں اس لیے مجھے مل رہا ہے یا یہ ہر کسی کے لیے عام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک آپ کی جو ایماندار اولاد، ایمان والی اولاد شادی کے بعد اس طرح کا غسل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی اجر عطا فرمائے۔ غور فرمائیے، نکاح کی برکت ہے، اور صرف نکاح کی برکت ہے۔ لیکن غریب نواز بیان کرنے کے بعد رو پڑے، اب رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لیکن جبریل نے کچھ اور بھی کہا۔ کیا کہا؟ جب جبریل یہ بول چکے کہ بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کا یہ ثواب ہے، تو پھر جبریل نے کہا مگر اے آدم، اگر کوئی زنا کرے گا اور کوئی بدکاری کرے گا، اور زنا کے بعد جب کوئی غسل کرے گا، تو ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں
ایک ایک سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، سال بھر بھر کے جرائم کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور اتنی تعداد میں جتنے غسل کے قطرے گرے ہیں، اللہ اکبر، شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ شیاطین قیامت تک بدکاریاں کرتے رہیں گے، اور وہ ساری بدکاریوں کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، غور فرمائے کیا تباہی ہوگی، کیا بربادی ہوگی۔ تو پتہ چلا نکاح یہ ہے، زنا یہ ہے، نکاح کی اپنی برکتیں ہیں، مگر نکاح کا مقصد جوڑنا ہے، اور ہم نے سمجھا صرف جنسی تسکین، چند رسومات، چند منٹ کی لذتیں، ایسا نہیں ہے۔ نکاح سماج کو جوڑتا ہے، معاشرے کو جوڑتا ہے، یعنی صلہ رحمی سکھاتا ہے، رشتہ داریاں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک